السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ القرآن المجید والفرقان الحمید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لینے کے بعد ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے، سب سے بہترین دین دین اسلام ہے، سب سے بہترین جگہ جنت ہے اور سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ دنیا میں جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسجد ہے، اور جس چیز سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے وہ زمین پر بازار ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 2616 نمبر ہے اس کا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کونین تاجدار مدینہ فخر عالم شافی محشر معراج کے مہمان ایک عظیم لشکر کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ میری سوچ کسی ایسی جگہ پر پہنچی، مجھے اس نے مجبور کر دیا کہ میں اپنے اس مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ فَأَصْبَحْتُ قَرِيبًا مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی سواری کو آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا شروع کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا۔ میں نے اپنی ٹینشن، اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار، میں پریشان ہوں اس معاملے میں کہ ایسا کچھ کر جاؤں جسے میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق دیکھ کر مجھے جنت دے دے اور میری یہ جان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سن کر، اس کا سوال سن کر کہا، لقد سألتنی عن عظیم، حقیقت ہے کہ آپ نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ قرآن پاک نے بھی اپنے اندر لوگوں کے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ لوگ کسی آدمی کے پاس جا کر کہیں جو تاجر ہو کہ کامیاب کون ہے، وہ اسے جواب دیتا ہے اس چیز میں پیسے انویسٹ کرو، بڑا نفع ملے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ طالب علم سے پوچھو، وہ کہتا ہے یہ سوال یاد کرو، اچھے مارکس آ جائیں گے، پوزیشن آ جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غرض ذمہ دار سے پوچھو کہ یہ بیج زمین میں ڈالو، خرچہ کم ہوگا، نفع زیادہ آئے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ کامیاب کون ہے؟ قرآن نے دو لفظ بولے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میرے نزدیک کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا۔ یہ سوال صحابی نے پوچھا، یہ ہر صحابی کی ٹینشن تھی، ہمیشہ اس بارے میں سوچتے تھے کہ ہماری آخرت کیسے بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے،
انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ صحابی رسول کو گن کے بتائیں۔ کہا جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ کو جنت میں جانے کے لیے عقیدہ توحید چاہیے، صرف اور صرف آپ اللہ کی غلامی کریں، اللہ کی نوکری کریں، اللہ کی چاکری کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے خالق مالک میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام۔ عربی زبان میں یہ لفظ عبد غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دنیا کا قانون اور دستور ہے غلام کا سارا مال وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کی جان اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کے پیسے سارے کے سارے مالک کے ہوتے ہیں، اور غلام کو اپنی مرضی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، مالک کی مرضی کے مطابق اس نے اٹھنا ہوتا ہے، کام کرنے ہوتے ہیں، وہاں سے پرمیشن ملے تو وہ کرتا ہے، اجازت نہ ملے تو رک جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم ہر نماز کی رکعت میں اپنے رب سے عہد وفا باندھتے ہیں کہ اے میرے خالق میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، آج کے بعد یہ سارے کا سارا وجود تیرا ہے، میرا پیسہ تیرا ہے، میں ہر معاملے کے اندر تیری مرضی کروں گا، تیرا حکم کا پابند ہوں۔ وہ انسان ہی جنت میں جا سکتا ہے جو اپنی اس باڈی کو خالق اور مالک کے حکم کے مطابق چلاتا ہے، جو معاہدہ تو کرے لیکن کرے اپنی مرضی، شہوات اور خواہشات پر پیسہ لٹائے اور اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اور اپنے پیسے کو، اپنی طاقت کو صرف کرے دنیا بنانے کے لیے اور آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کیسا بندہ ہے؟ بات تو کی ہے اس نے کہ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد اس وجود پر صرف ایک الہ کا حکم چلے گا اور وہ اللہ ہے، اور میں ایسے اس کا بندہ بن کے دکھاؤں گا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بن کے دکھایا۔ اور اس گواہی کو میرے خالق اور مالک نے 5 وقت اذان کے اندر شامل کر کے اونچی آواز سے اعلان کروایا کہ بندے شہادت دے، لوگ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد دلایا کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اپنی باڈی کو، اپنے وجود کو تیرے حکم کا پابند رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس آواز کو بھی بلند کر دے جو تو نے کلمے میں پڑھا تھا کہ میں اس طرح اطاعت کروں گا، میں اس طرح مانوں گا، اس طرح کر کے دکھاؤں گا جیسے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بندہ بن کے دکھایا ہے۔ پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم آ جاؤ نماز کی طرف، کاروبار چھوٹے ہیں، یہ پنچایتیں چھوٹی ہیں، یہ بزنس چھوٹے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو بھی تم کر رہے ہو یہ مالک کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اگر تو اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے تو پھر آ ثابت کر، تو نماز پڑھ کے دکھا، ہم مانیں گے تو واقعتاً ہمارا بندہ ہے۔ تو فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے جب دکان پر گاہک آ جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، بیوی کے پاس ہوتا ہے، بچوں کے پاس ہوتا ہے، اس کا مالک اسے بلاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تو چنتا کرتا ہے، وہ لوگوں کا تو لحاظ رکھتا ہے، اپنے مالک کی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ بندوں کا بندہ ہے، اپنے رب کا بندہ نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلی شرط جنت میں جانے کی یہ ہے کہ تو نے ساری زندگی اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی تھی لا تشرک باللہ،
وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ کہ اے ابو دردہ کبھی زندگی میں ٹینشن اتنی بن جائے، حالات ایسے آ جائیں، وقت کی حکومتیں سرکشی کرنے والے سرکشی کریں، وہ تیری جان کو تیرے جسم سے نکالنے کی ضد کریں کہ شرک کر، اپنے آپ کو کٹوا لینا، جلا لینا، اپنی اس ہستی کو زمین میں ملا لینا، لیکن اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، یہاں تک چلے جاؤ پھر جنت ملے گی۔ اور صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا، 9 بچیاں چھوڑ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے احد کے اندر شہادت پائی، اپنی تجارتیں چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی بیویاں چھوڑی، اپنی اولادیں چھوڑی، ہر چیز چھوڑ دی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں چھوڑی، اللہ کی عبودیت نہیں چھوڑی، اس کی غلامی نہیں چھوڑی، اسی کے بندے رہے۔ آگ پر لیٹے، رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، ان کو پانی میں غوطے دیے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جنت میں جانے کی پہلی شرط عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ پڑھو۔ آج ہمارے ملک سے، ہماری قوم سے، ہماری مسجدوں سے عقیدہ نکلتا جا رہا ہے، سارا نصاب پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، لیکن رب کی پہچان نہیں، توحید کی پہچان نہیں، عقیدے کی پہچان نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، اللہ کسی انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، آسمان سے لے کر زمین تک کا سونا اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے لے کر آئے میں اس سے قبول نہیں کروں گا حتیٰ کہ وہ ایمان صحیح لے کر آئے۔ اپنے ایمان پر غور کرو، عقیدے پر غور کرو، کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس پر۔ پہلی چیز کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قانون دستور اللہ کا چلنا چاہیے، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس پر اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، کسی بھی دنیا سے بڑی بڑی فوجوں کا حکم نہیں چل سکتا، حکم اللہ کا چلے گا۔ دوسری چیز فرمایا ان تقیم الصلاۃ، جنت میں جانا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ وتصوم رمضان، تجھے تیرا مال نصاب کو پہنچے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ رمضان زندگی میں آئے تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہو تو ایک بار بیت اللہ کا وزٹ کرنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا۔ وہی 5 چیزیں آپ نے بیان کی جو اسلام کے ارکان ہیں، 3 مزید بھی بتا دی، یعنی 5 چیزیں لے کر آؤ گے تو جنت کا گیٹ کھلے گا۔ کوئی ایک پڑھتا ہے 4 نہیں پڑھتا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پیغمبر امن نے کہا تم جج کرنا چاہتے ہو، عدالت میں رکھنا چاہتے ہو یہ بندہ مومن ہے یا کافر، دیکھ لو، اللہ بلائے وہ آئے مومن ہے، اللہ بلائے وہ نہ آئے وہ کافر ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، بے نماز کافر، بے نماز مشرک، بے نماز مرتد، دین سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائیں، نماز پڑھنی شروع کر دے، زکوٰۃ دینی شروع کر دے، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں ہے میرے بھائیوں، غور کرنا۔ نادرا والے شناختی کارڈ پر لکھ دے مسلمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر والے بھی مسلمان مانیں گے، حشر میں بھی تجھے مسلمان مانا جائے گا۔ نماز 5 وقت کی ضروری ہے، سلسلہ حدیث السیئہ کی روایت ہے، ایک آدمی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن نماز نہیں ہے تو اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن انسان کے عملوں میں سب سے پہلا، عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز کی چیکنگ اس کی نماز کی ہوگی۔ نماز پوری کریں، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، نماز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھیں۔ یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں گی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔
ایک بھی گئی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 4 دیواریں ایک چھت ہوتی ہے، تو کوئی ایک دیوار گرا دے، 2 دیواریں گرا دے، تیسری دیوار گرا دے، عمارت بنتی ہے؟ تو اسلام کی عمارت کیسے بن جائے گی؟ 5 چیزیں پوری کرنی پڑے گی پھر عمارت بنتی ہے۔ 5 چیزیں آپ نے اسے گنوا دی۔ اس سے آگے 3 آپ نے نفلی بھی بتا دی۔ کہا کہ اگر تم نفلی صدقہ کرو تو آپ کے لیے یہ آپشن ہے، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْغَضَبَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ کرو گے، اس سے آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے آگ پر پانی ڈالو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ساتھ یہ کہا فرضی روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، ساتھ نفلی روزے رکھ لیا کرو۔ نفلی روزہ رکھنا الصوم جنتن، یہ تیرے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے گا، تو جہنم سے بچ جائے گا۔ نفلی روزہ رکھا کر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے جب یہ دن آتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں راتیں لمبی ہو چکی ہیں، دن چھوٹے ہو چکے ہیں، اپنے رب کو منوا لو، تنہائی میں تہجد پڑھا کرو، دعا کیا کرو، تمہاری تہجد پڑھنے کے دن آگے ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، روزے رکھ لیا کرو، غنیمت سمجھو ان دنوں کو، یہ اللہ کے قریب ہونے کے دن ہیں۔ تو فرمایا روزہ رکھا کرو، یہ تیرے اور تیرے جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے گا، گناہوں کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ تیسری چیز فرمائی کہ تم، پہلی چیز کہ تم نماز، نفلی نماز پڑھو، نفلی صدقہ کرو، اور اسی طرح تیسری چیز میرے ذہن سے محو ہوگی، اس سے آگے چلتا ہوں۔ یہ 8 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کی۔ صحابی رسول نے سمجھ لیا کہ جس کے پاس یہ 8 چیزیں ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا اسے جواب مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، آپ نے جج کیا، پھر آپ نے اسے کہا الا اخبرک بملائک ذالک کلہ، ان تمام چیزوں کا تجھے خلاصہ نہ بیان کر دوں کہ جو چیز تجھے جنت میں لے جا سکتی ہے اور جہنم سے بچا سکتی ہے؟ صحابی رسول نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ لسانہ، آپ نے اپنی زبانی پریکٹیکلی طور پر پکڑی، اسے باہر نکالا، فرمایا کف علیک ھذا، آپ کو جنت میں جانے کے لیے زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، زبان ٹھیک نہیں ہے تو پھر جہنم سے بچنے کے اور جنت میں جانے کے چانس کم ہے۔ صحابی نے فوراً کہا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اللہ کے رسول کہ اتنی عبادتیں لے کر آنے والا، 8 چیزیں لے کر آنے والا، وہ بھی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ساکلت قومک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے غم پائے، حل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، قیامت کا دن ہوگا، بڑی تہجد والے، اشراق والے، صدقات و خیرات والے، جہاد و قتال والے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن زبان کی کٹی ہوئی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ناک کے نتنے میں نکیل ڈال کے دنیا کے سامنے ذلیل کر کے ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 119 نمبر ہے حدیث کا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اِنَّا فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَتَصَدَّقُ، کہ ایک صحابی نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے جو رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، بڑی ہی نیک ہے، غیر انہا توزی جیرانہا، ایک فالٹ ہے اس میں، ایک نقص ہے اس میں کہ اپنی زبان کے ساتھ وہ
اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ بات پر غور کریں، بات یہ بھی بتائی جا چکی ہے کہ رات کو تہجد پڑھتی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں کوئی تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھنے والی، صدقہ کرنے والی، روزے نفلی رکھنے والی، آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، اکیلی عبادتوں سے کام نہیں چلے گا، اکیلے اذکار سے کام نہیں چلے گا، اپنی زبان اس کا استعمال صحیح کرنا پڑے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، سب سے پیاری بیوی، سب سے پیاری محبوبہ آپ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیوی کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگی ہاتھ سے، وہ اتنی سی جو ہے نا، تانی، راوی کہتا ہے تانی کثیرتن، وہ اسے چھوٹے قد والی کہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کائنات میں جو لوگ ہیں نا، جو عورت بیوی کو خامد کے خلاف کرتی ہے، خامد کو بیوی کے خلاف کرتی ہے، مالک کو غلام کے خلاف، غلام کو مال کے خلاف، ان کے درمیان لڑائی کرواتی ہے، بدزن کرتی ہے، امام کو مقتدی کو امام کے خلاف کر کے ان کی لڑائی کروا کے دور کرنے والی، فرمایا عائشہ تیری زبان سے جو کلمہ نکلا ہے نا، یہ لو مزجت بماء البحر لما مزجتہ، یہ اتنا زہریلا ہے، یہ اتنا نمکین ہے، اگر سمندر جس کی گہرائی کا، جس کی وسعت کا کسی کو پتہ نہیں انسانوں میں سے، اس میں بھی ملا دیا جائے تو یہ سارے کے سارے سمندر کو زہریلا کر دیں۔ آپ اندازہ کریں، جب ہم اپنی زبان سے زہریلے کلمات نکال رہے ہوتے ہیں، وہ قاری یاسین بلوچ صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب، ہم جو اپنی زبان سے زہریلے کلمات نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاستوں میں، ہماری تلاوتوں میں جائیں گے تو ان کا کیا حال کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 حوباً، سود کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اس کے حصے بنائے جائیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے چھوٹا سود کا گناہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بار بار منہ کالا کرے۔ صحابی نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول، ماں ان من اربع الربا، سودوں میں سب سے بڑا سود ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الاستلالۃ فی ارضہ الاخیہ المسلم، اپنی زبان کو مسلمان بھائی کے بارے میں لمبا کرنا، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ یہ دو طرح کی حدیث آتی ہے، مرفوع بھی آتی، موقوف بھی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں گئے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، کہا ما اطیبو کے، اے بیت اللہ تو کتنا خوشبودار ہے، ما اعظم حرمتو کے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے۔ لیکن لوگ دور دور سے پیسے لگا کے بڑی ہی محنت کے ساتھ سیونگ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسے دیکھ کے رو دیتے ہیں، اتنا فکر کرتے اس کا۔ لیکن آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، میں کہتا ہوں لحرمت المؤمن اعظم من کے، ایک مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ آج مومن کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اسٹیج ڈرامے، اس کے آرٹس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں اس کے علاوہ اور کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ایک مومن آدمی کی عزت پر کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے۔ غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ، یہ سب زبان سے ہوتا ہے۔ ایک دن سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، یہ بھی ادب المفرد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، 736 نمبر ہے، وہ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، فمر علی بغل میت قد انتفخ، ان کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر ایک خچر مری ہوئی تھی، کفیت، کنڈیشن، حالت یہ تھی وہ مر کے پھول چکی تھی۔
بدبو دور دور تک جا چکی تھی. ایسا سین، ایسا منظر ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم ناک پر کپڑا رکھتے ہیں. فوقفا، وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، اپنے دوستوں کو ٹھہرا لیا، اور ٹھہرانے کے بعد ان کو کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا، تم میں سے کوئی آدمی اس خچر کو، مرے ہوئے خچر کو، پھولے ہوئے خچر کو، بدبودار خچر کو کھانا شروع کر دے، حتیٰ یملا بطنہ، اپنے پیٹ کو بھر لے، اللہ کی قسم اس کے لیے بہتر ہے وہ کسی مومن کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرے، اس کی غیبت کرے. اللہ کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ لَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی اپنے کسی مومن آدمی کے عیب کو دیکھ کر اس کو اجازت نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کو نیچا کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، حسد اور بغض کی بنا پر اس کے اوپر الزام لگائے، بہتان لگائے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے نشر کرے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو، اگر کسی آدمی کا سگا بھائی ڈیڈ ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، اس کو ایمبولینس کے اندر ڈال کے لایا جائے، ایک بستر لگایا جائے، اس کو لٹا دیا جائے، تو یہ آدمی رونے کی بجائے اپنی چھری کو، اپنے چاقو کو نکال کے اس کو کھانا شروع کر دے. کیا پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کو کھانا؟ عزتوں کے بارے میں بات کرنا اور ان کو چیرتے پھاڑتے جانا، یہ بدبودار خچر کھانے سے بہتر. یہ زبان، امام رازی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو لکھا. اس کی فہرست کو پڑھیں علماء. بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ زیادہ زبان سے ہوتے. زبان کا استعمال غلط، انسان کی نیکیاں اڑ جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ، ایک آدمی، ایمان والا آدمی، وہ زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، لا یبالی لہا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے. ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اب عدم بین المشرق والمغرب، اللہ اس کو جہنم میں اتنا دور گراتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے جتنا اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب کو دور کیا ہے. ایک کلمہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں حدیث سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا رجلانی من بنی اسرائیل متواخیین، بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، ان کی آپس میں دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے سے پیار تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے. احدہما مجتہد فی العبادہ، ان میں سے ایک آدمی بڑی محنت سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، والآخر مذنب، دوسرا گناہ کرتا تھا. جب یہ عبادت کر کے اس کے پاس آتا تو وہ کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا. انہوں کہتا اکثر ہٹ جا، رک جا، نہ کر، رب ناراض ہو جاؤ. وہ کہتا خلینی بینی و بین ربی، میرے تے میرے رب دے درمیان پرا ہو جاؤ، دی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ ایک دن گناہ کردہ پیاسی تو انہیں آکھیا واللہ لا یغفرک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ولا یدخلک الجنہ، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی اپنی جنت میں داخلہ نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے، یہ فکرے، یہ بول جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایک کلمے سے بھی انسان پر جہنم واجب ہو سکتی ہے، جنت سے محروم ہو سکتا ہے. ایک کلمے کی مثال حدیث سے دے رہا ہوں، حدیث سے ہی مسلم کی. وہ آدمی وہاں پر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے، حساب شروع ہوتا ہے، اللہ دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے بس تیری زندگی سے صرف اسی چیز کا میں نے حساب لینا ہے، کیا تیرے علم میں تھا کہ میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ وہ کہتے نہیں جی. تو اللہ کہے جے جنت میں دے میں تو روک لیں گا؟ کہتے نہیں جی. تو اللہ کہتا ہے پھر بغیر علم تو میرے بارے چ گل کیوں کی تھی؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں، بڑی احتیاط کی بات ہے واللہ، اللہ کی قسم. ایک ہے شرک، سب سے بڑا گناہ شرک ہے.
شرک میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قرآن پاک نے وہ بیان کیا۔ شرک میں سب سے بڑا گناہ اللہ پر اور اس کے رسول پر بغیر علم کے بات کرنا، یہ شرک میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کام منبر پر، سٹیج پر ہوتا ہے، بغیر مطالعہ کے، بغیر پڑھے آدمی بغیر احتیاط کے سنی سنائی بات آگے پھیلاتا جائے، نشر کرتا جائے۔ اب اس آدمی نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تو نے بغیر علم کے کہا ہے، اس کی سزا یہ ہے، میری جنت میری ہے، تو نے کہا اللہ تجھے جنت میں نہیں دے گا، اس کی سزا یہ ملی۔ اللہ کہتا ہے اب تو جہنم میں جائے گا اور یہ شخص میری جنت میں جائے گا۔ ایک کلمے کی سزا۔ اپنی زبان اسے بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کا یہ عقیدہ ہے اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، وہ زبان سے بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ اب زبان کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو زبان سے ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ کہنے لگی، آپ کی فرسٹ کزن تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی، بڑا قریب کا رشتہ تھا، اسی گھر میں آپ بڑے پھولے تھے۔ کہنی اللہ کے رسول میرا جسم بڑا ہو چکا ہے، پھول چکا ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، زیادہ عبادت نہیں ہوتی، آپ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں، کام بتائیں، بیٹھے بیٹھائے کر لیا کروں۔ مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، 3810 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی سبحی مئۃ مرۃ، تم 100 دفعہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ تیرا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا اللہ کے ہاں اتنا وزن رکھتا ہے گویا کہ تو نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے 100 غلام آزاد کر دیے ہیں۔ تم 100 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، تیرا یہ الحمدللہ کہنا اللہ کے ہاں اتنا ثواب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے اجر سے نوازے گا گویا کہ تو نے 100 گھوڑے جن کے اوپر کاٹھیاں لگائی ہوئی ہیں، ملجمتن و مسرجتن، کاٹھیاں لگائی ہوئی، ان کو لگام ڈالی ہوئی، تحملین علیہا فی سبیل اللہ، مجاہدین کو ان کے اوپر بٹھا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے رہی ہو، تم 100 دفعہ الحمدللہ کہو گی، اللہ تعالیٰ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب دے دے گا۔ یہ زبان سے کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ثواب دے گا، تو نے گویا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کیے، مقبلتاً اللہ نے قبول کر لی، اتنا ثواب دے دے گا۔ پھر فرمایا تم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا خلا ہے سارے کا سارا ثواب سے برسے دے گا۔ یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اپنی زبان کو غیبتوں سے، چغلیوں سے اور ان چیزوں سے بچائیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل بجھ جاتا ہے۔ لائٹوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی بڑی لائٹ ہے، کوئی اس سے بڑی لائٹ ہے، کوئی چھوٹی لائٹ ہے، کوئی جو ہے نا لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن ذکر ہے، قرآن کو پڑھیں۔ ذکر کا اصل مطلب ہے کہ قرآن کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب آپ تولیں، ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، غلط نہ کریں، فالٹ نہ کریں۔ تو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے عملوں میں سب سے بہترین عمل، تمہارے مالک کے ہاں پسندیدہ عمل، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، دشمنوں کو قتل کرنے سے زیادہ بہترین عمل فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تار رکھیں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، جنت میں درخت لگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ جنت ایک صاف چٹیل میدان ہے، اس کو تم نے خود آباد کرنا ہے۔
پانی میٹھا ہے، زمین اچھی ہے، لیکن آباد تم نے خود کرنا ہے۔ تم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے، وہاں درخت لگیں گے۔ ایک درخت اتنا لمبا ہے کہ لو یسیر الراکب فی ظلہ مئۃ عام لا ینقطعها، 100 سال بھی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کے معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق دے، اور زبان سے بہت زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔